حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیم وحافظ وقائد وناصر ومدرب ومعین حتی تسکنہ ارزقات وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا سیداتی اگیسینی یا مولاتی اگیسینی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام مل کے بواز بلند رو تلاوت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المہدیین ولعنت اللہ علی قوم ظالمین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم بلندتر سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاشقان رسول و عاشقان شہر بطول و عاشقان فرزند رسول گدایان نظر بطول حبدران اہل بیت رسول صدات و غیر صدات محبان نبی و اہل بیت نبی ابتدائی گفتگو میں سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا عظیم عالم ہمارے علم اہل بیت میں عظیم اضافہ فرمائے مل کے آمین کہنا کیونکہ معصوم کا فرمان ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی دعا مانگی جائے تو مل کے آمین کہنا کیونکہ ہو سکتا ہے دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ ہو لیکن آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جائے اس لیے مل کے تمام احباب دعاؤں پہ آمین کہیے گا میرے اللہ اس جشن کے اہتمام میں جس نے جو حصہ لیا ہے تمام کے نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما انہیں اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرما یہ بارگاہ اسی طرح شاد و آباد فرما اسی طرح ماسٹر صاحب زاہد صاحب اور بھی ان کے برادران کو پیار محبت آل محمد کے عشق کے ساتھ اسی طرح مل جل کے ذکر محمد و آل محمد کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرما جتنے مومنین اس ذکر میں بیٹھے ہیں میرے اللہ کسی ایک بھی مومن کو اس دہلیز سے خالی واپس نہ بھیجنا مل کے آمین کہنا میرے اللہ پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات بے اولاد ہیں تجھے واسطہ شہزادہ علی اصغر کی پاک اماں کی اجڑی گود کا انہیں اولاد نورینہ عطا فرما مل کے آمین کہنا میرے اللہ جتنے بے گھر ہیں آج کے اس جشن کا صدقہ تمام بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما جتنے مقروض ہیں میرے اللہ خزانہ غیب سے ان کا قرض ادا فرما جتنے بیمار ہیں تجھے واسطہ امام علی زین العابدین کا ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما جتنے مومنات پریشان حال ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ آل محمد کی پریشانیوں کا ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما اس وقت تک کسی ایک مومن یا مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرنا
جب تک حسین ابن علی کے نوری محل کی زیارت نہ کروا۔ بہت بڑی دعا، یک زبان ہو کے تمام آمین کہنا۔ میرے اللہ موت کی آخری ہچکی ہو، زبان پر ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو، زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کی صبح ہو، شفاعت شبیر نصیب فرما۔ ہمارے 12ویں آقا حجت دورہ ولی العصر مولا کے ظہور میں تجلیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سارا درود کا لے مل کے بواز بلند درود تلاوت فرما۔ سب سے پہلے تمام والیان حیدر کرار کو ماہ شعبان کی خوشیاں مبارک ہو۔ تو جو ہے بات شروع کی جائے۔ ذات بھائی، زندگی کی پہلی حاضری حضرت ابو طالب علیہ السلام امام بارگاہ میں۔ ماسٹر صاحب، یہ امام بارگاہ کس ہستی سے منسوب ہے؟ امام بارگاہ سے حضرت علی علیہ السلام۔ امام بارگاہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو اگر آپ اجازت دو تو حضرت ابو طالب سے جشن کا آغاز کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرا دل ہے کہ ایک ترتیب سے جشن پڑھا جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے چلتے چلتے علی علیہ السلام، محمد مصطفیٰ، حسن، حسین سے لے کے 12ویں تک جشن پڑھیں۔ میرا دل ہے کہ میں رجب بھی پڑھوں، شعبان بھی پڑھوں۔ اسی پہلے جملے پہ مجھے سندھ والوں پتہ چل جائے گا، گوٹ غلام حسین لگاری والوں، کہ آپ نے کیا سننا ہے اور میں نے کیا پڑھنا ہے۔ اب سارے مجھے بول کے بتائیں، امام بارگاہ کس ہستی سے منسوب ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے آل محمد کا نام لینا۔ کس کے ساتھ؟ کیا خوبصورت جملہ، پھر آغاز میں لبوں پہ آ گیا، ماسٹر صاحب پڑھنا نہیں تھا۔ واللہ بخدا باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، اندر مسجد میں آپ مجھے لے کے گئے تو میرا دل کیا میں جشن کا آغاز ہی علی کے بابا سے کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی بندے کو کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں، کوئی بندہ اس بات پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہر ایک فرقہ بھائی جان یہ مانتا ہے کہ کائنات کے تخلیق کی وجہ محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ اللہ کی یہ پوری کائنات تخلیق کس کی وجہ سے ہوئی؟ شاباش، محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ پھر میں جملہ پڑھوں، یوں مودت آل محمد کی رونق بندوں کے چہروں پہ نظر آ جائے گی۔ کون کون سا آل محمد کا نوکر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے اس امام بارگاہ میں کہاں کا معرفت کے زینے پہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے میری بات کی تائید کر دی کہ کائنات پوری خلق ہوئی ہے محمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ پھر میں جملہ پڑھوں، پوری کائنات کو پالنے والا محمد ہے۔ بولے وہ بندہ جس کے اندر عشق ہے آل محمد کا، مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ حسین ابن علی کے نوری محل پہ لگنے کے قابل بنائے۔ پھر میں جملہ بڑا قیمتی آغاز میں پڑھ دیتا ہوں، پوری کائنات کو جو پالے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد کو جو پالے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ قطعاً سندھ والوں، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں پڑھا، اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ اگر اجازت ہو تو قرآن کی آیت پڑھوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب تو یتیم تھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہوئے 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 بھئی قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نے شیعہ مولوی کی کتاب کی روایت نہیں پڑھی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے محمد تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا۔ تو جسے پتہ ہے کہ محمد کو کس نے پالا، جہاں پہلی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ نے کسی بھی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا۔ جو بندہ چپ ہو گیا ہے اسے آسان دلیل دوں، حالانکہ فرعون نے بھی اپنے گھر میں آسیہ کے ذریعے موسیٰ کو پالا۔
جو علمی اور باشعور چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، اللہ نے فرعون کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا. جیسے ہی محمد کو ابو طالب نے پالا، فوراً آیت آ گئی، علام یجید کا یتیمن فآوا، اے حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا، ہم نے تجھے پالا. چلے میں آسان کرتا ہوں. بندے کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ بھئی جس کے گھر میں کلمہ پڑھتا ہو، زندہ باد زندہ باد. اچھا پنجابی کی کچھ سمجھ آتی ہے؟ سرائکی کی آتی ہے یا اردو کی آتی ہے؟ بڑا ہی خوبصورت ایک شعر ہے. پہلا میں جملہ پڑھوں گا پنجابی، اسی پہ پتہ چل جائے کہ مجھے اگلی سطر پڑھنی چاہیے یا ابو طالب کے نوکروں کے سامنے اپنے موضوع کا رخ بدل دینا چاہیے. پنجابی کے ایک ہمارے فیصل آباد کے شاعر گزرے، انہوں نے جناب ابو طالب پہ ایک نظم لکھی. انہوں نے کہا میرا عقیدہ، اہل سنت کے تھے وہ، انہوں نے کہا میرا عقیدہ جب میں مر جاؤں، یہ فضائل ابو طالب کی نظم کو میرے ساتھ قبر میں رکھنا. میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. اہل سنت شاعر نے کہا جب میں مر جاؤں فضائل ابو طالب کی نظم کو میرے ساتھ قبر میں دفنانا. اس نے کہا میرا عقیدہ، میری نجات کا ذریعہ یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں. نہیں جی پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں. انہوں نے پہلی سطر ہی کمال کی پڑھی. انہوں نے کہا سارے عرب دے نال متھا کس لایا، جنہوں متھے دا نہیں پتا تو پھر وہ جانے گیا لینے بیٹھا جشن میں. بھئی متھا یہ سامنے والی پیشانی کو کہتے ہیں. لطف آئے سندھ والو دل سے دعا نکلے، پھر پنجاب سے آئے اس نوکر کے حق میں دعا کر دینا. پنجابی کی سطر سندھ کی دھرتی میں نوکر بن کے پڑھنے لگا ہوں. شاعر لکھتے ہیں سارے عرب نال متھا کس لایا، پیش کس نے اپنی جان کی تھی. جو بندہ نہیں بول سکا اس کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں. سارے عرب نہ متھا کس لایا، پیش کس نے اپنی جان کی تھی. تے رات ہجرت دی بستر تے کدے پتر، ساری دنیا یار حیران کی تھی. زندہ باد زندہ باد. مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو غازی کے روزے پہ لگنے کے قابل بنائے. مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں بی بی سے گزارش کر رہا ہوں اس جشن میں، اس جشن کا صدقہ بی بی جو فضائل ابو طالب سن کے ہاتھ بلند کر رہے ہیں، میرے سائیں لوگ ہیں یہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بعد ظہور امام زمان کی نلین پہ لگنے کے قابل بنانا. بی بی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمانا. انہوں نے کہا سارے عرب نال متھا کس لایا، پیش کس نے اپنی جان کی تھی. رات ہجرت دی بستر تے کدے پتر، ساری دنیا یار حیران کی تھی. جو بندہ جشن کے آغاز سے ابھی تک نہیں بول سکا، ساری دنیا یار حیران کی تھی. تے کمن کیر ہنیر چو کٹ کے دے گل میرے تصور نے آن کی تھی. کوئی اودی شان دے کرنے شک ملا جنہیں آپ رسالے جوان کی تھی. کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. کوئی اودی شان دے کرنا ہے شک جنہیں آپ رسالت جوان کی تھی. اذان ایک سنیں، اذان کے احترام میں درود سارے سمجھ. جملہ بڑا قیمتی ہے. بتاؤں کرشمہ حسین کا. حسین ظاہری طور پہ آئے ہیں 1400 سال پہلے. کب آئے؟ آپ چپ ہو گئے. 1400 سال تھوڑا عرصہ نہیں. میں 1400 سال کے بعد کا بھی حسین کا زندہ معجزہ دکھانے لگا. اور آپ کہیں گے کہ واقعی بات ٹھیک ہے. 1400 سال پہلے حسین آئے نبی کی آغوش میں. یہ ہے حسین کا زندہ معجزہ کہ آج 1400 سال کے بعد بھی گھر گھر حسین کی باتیں
زندہ باد زندہ باد. یہی حق ہے حسین کے عشق میں بولنے کا, یہی حق ہے جس حق سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو حسین کے روزے پہ لگنے کے قابل بنائے. میرا دل ہو گیا ہے راضی, عزت سیدہ کی قسم ہے جو حسین کے ماتمی, حسین کے نوکر, حسین کے عاشق, حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. اس منبر سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. اس منبر سے عزت علی کی قسم ہے سب کو ایک ساتھ مل کے لے کے چلنے کا سبق دیا جاتا ہے. آؤ تو صحیح, سنو تو صحیح, ہم کہتے کیا ہے, ہم حسین کے نوکر منبروں پہ کہتے کیا ہے. کیا کہنے حسین تیری فضیلت کے 1400 سال پہلے میرا بادشاہ حسین نبی کی آغوش میں آیا تھا, لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی گھر گھر حسین کی باتیں, گھر گھر حسین کے نغمے, گھر گھر حسین کے قصے, گھر گھر حسین کے قصیدے, جو بندے ابھی بھی نہیں بول سکے 1400 سال کے بعد آج کریا کریا, چونک چونک, نگر نگر, گلی گلی, گھر گھر حسین کا ذکر ہو رہا ہے. اور دیکھو سندھ کی دھرتی میں لائٹیں لگ گئی ہے. ماہ شعبان میں حسین کی آمد کا جشن سجایا گیا ہے, حسین کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے. بھئی 1400 سال کے بعد حسین کا ذکر اس رنگ میں ہونا اس بات کی زندہ دلیل ہے. جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. ہماری درس کا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, نعرہ حیدری. جو مٹ گیا, چلے آسان کرتا ہوں, جو معاذ اللہ حسین کو مٹانے آیا تھا وہ مٹ گیا. آسان کروں, معرفت والے بیٹھے, ماشاءاللہ اسے ماشاءاللہ. مٹانے آیا تھا, اس کی گردن نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھتی رہی. یہ حق ہے حسین کے نوکروں کا. زندہ باد حسین کے نوکر, زندہ باد. آؤ تو صحیح. اچھا چلے, آج گھر گھر حسین کی باتیں آخر ہو کیوں رہی؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا بھئی. 5 7 سال 100 سال 200 سال کے بعد کسی کا نام زندہ رہے تو اس کا کوئی کردار ہوتا ہے, آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو چھپی ہوتی. صاحب بھائی اسی طرح نا, کسی نہ کسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی جس کی وجہ سے اس کا نام زندہ رہتا ہے. بتاؤں حسین کا نام زندہ کیوں؟ حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر گھر گھر حسین کی باتیں ہو رہی ہیں, حسین نے کیا کیا, وجہ کیا ہے؟ حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا. بے نام تھی کربلا. نہیں, جو بندہ یہ جملہ سن کے چپ ہو گیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بندہ مجھے بول کے بتائے حسین سے پہلے کسی کو کربلا کی اہمیت کا پتا تھا؟ پتا تھا؟ حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا, بے نام تھی کربلا معلیٰ بنا دیا. زندہ باد زندہ باد, حسین کے چاہنے والے زندہ باد. انصر بھائی کیا ماحول بن گیا ہے. آخر حسین کا ذکر گھر گھر کیوں ہو رہا ہے؟ حسین نے کیا کیا ہے؟ حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا, بے نام تھی کربلا معلیٰ بنا دیا. سوچو کہ کتنا پاکیزہ ہے خون حسین, گرا خاک پہ تو خاک معلیٰ بنا دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خاکے شفا بنا دیا, کربلا معلیٰ بنا دیا, گرا خاک پہ تو خاکے شفا بنا دیا. دنیا کو پتہ ہی نہیں حسین کی اہمیت کیا ہے. مجھے ماں صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے پورا ماہ شعبان شمر کے ہاتھ پہ سوچ کے ڈوب کے مر گیا خنجر. فضائل کا جملہ پڑھنے لگا. جی حسین کو مٹانے آئے تھے نا کربلا کے, 9 لاکھ کا مجمع آیا تھا کہ حسین کا ذکر مٹ جائے, معاذ اللہ حسین مٹ جائے. شمر کے ہاتھ پہ سوچ کے ڈوب کے مر گیا خنجر, کہ کٹ بھی گئے ہیں گلے اور مرا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ سلامت رہو, آپ سلامت رہو, آپ سلامت رہو. آپ نے اعلان کیا ہے کہ غازی عباس کا جشن ہے. میں عباس کے نوکروں کے سامنے اب غازی پڑھوں؟ پورا میرا دل ہے کہ ماہ شعبان سناؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں. یقین مانیے ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں غم کوئی نہیں.
جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. تو پھر جن کے سرداروں کے گھر خوشیاں وہ نوکر پریشان ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. چہروں پہ مسکراہٹ رکھ کے جشن سننا. پہلے جملے پہ پتہ چل جائے گا غازی کا نوکر کہاں کہاں. معرفت کے گزینے پہ تشریف فرما ہے. میں نہیں بتا سکتا کون عباس, میں نہیں سمجھا سکتا کون عباس. اس لیے میرا عقیدہ ایسا ہی, عباس سمجھانے کے لیے. اب میں زور والا جملہ, بڑا جملہ آہستہ لہجے میں کرنے لگا. آپ جی یہ ہے میری قوم کی تربیت. وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اسے سمجھ آ رہی ہے, نہ سمجھ نہیں. وہ چلے آسان کر دیتا ہوں, یہ سمجھدار اس لیے ہے کہ اس کے پیر نے 3 دن بعد آگے کہا تھا تو رہت سناؤں. جو علمی اور بشعور چہرے تشریف فرما ہے. میری قوم کے بچے سمجھدار اس لیے ہیں کہ ان کے سرداروں نے آ کے نبی کے ہاتھوں پہ کہا تھا یا رسول اللہ تو رہت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. جو بندہ اس جملے پہ نہیں بول سکا, مجھے بتاؤ جب علی نے آ کے کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤں, کیا تب قرآن آ چکا تھا؟ ہمارے پیر وہ ہیں جنہوں نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے, بھئی اگلا مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ, جس رات میں قرآن اترا, لیلۃ القدر میں اترا نا. سارے مسجدوں میں جا کے لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں گے, کوئی 19ویں میں, کوئی 21ویں میں, کوئی 23ویں میں. میرا سائیں جو ڈھونڈتے وہ تو بولو. آپ مسجدوں میں جا کے تاک راتوں میں ماہ رمضان کی لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہیں. کوئی بیچارہ 19ویں میں ڈھونڈتا ہے, کوئی 21ویں میں ڈھونڈتا ہے, کوئی 23ویں میں ڈھونڈتا ہے, کوئی 25ویں میں ڈھونڈتا ہے, کوئی 27ویں میں ڈھونڈتا ہے. اور مل کے آج کے اس جشن میں, رات کے اس پہر میں اللہ سے ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں میرے اللہ آپ نے جو بندوں کو کہا ہے کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر ڈھونڈو, میرے اللہ آپ قدر کی رات کا پتہ ہی بتا دیتے. آخر یہ قدر کی رات ہے کیا؟ اب جو بندے میرے جملے کی قدر کریں گے انہیں لیلۃ القدر کا جملہ سمجھ آئے گا. جو قدردان چہرے تشریف فرما ہے, میں نے کہا میرے اللہ سائیں میری طرف دیکھیے گا, جملہ پڑا قیمتی ہدیہ کرنے لگا ہوں. میں نے کہا میرے اللہ آپ ہمیں قدر کی رات کا پتہ ہی بتا دیتے, آخر بتا دیتے یہ قدر کی رات ہے کیا, کون سی رات ہے. آواز پروردگار موسم تجھے نہیں پتا, اگر میں اللہ قدر کی رات کا پتہ بتا دیتا پھر قدر کی رات کی قدر ہی نہیں رہنی تھی. تمہیں ڈھونڈنی پڑے گی بابا, تمہیں تلاش کرنی پڑے گی. ان 10 راتوں میں ایک رات ہے جس رات کی برابری. آخر ہوا کیا, یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن آیا, اس رات میں قرآن نازل ہوا. اس رات کی برابری اللہ کا قرآن گواہ ہے. قرآن کی یہ عزت علی کی قسم ہے, یہ جو سورہ قدر ہے, یہ جو آیت علی کی عزت کی قسم ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے قدر کی رات میں قرآن اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا یہ قدر کی رات ہے کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. یہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. میں نے کہا میرے اللہ ہمیں بتا تو دیتا آخر اس رات میں ہوا کیا تھا جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. آواز پروردگار آتی ہے اس رات میں قرآن اترا, اس رات میں قرآن اترا, اس رات میں قرآن اترا. یہ رات باقی راتوں جیسی نہیں. پھر ایک بندہ بولے تو پڑھنے کا لطف ہے. جس رات میں قرآن اترے سندھ والوں, وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں. تو جو ہستی قرآن کے اترنے سے پہلے نبی کے ہاتھوں پہ آگے گئے قرآن سنو, وہ ذات بھی باقی ذاتوں جیسی نہیں ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جیو سلامت رہو. علی آئے اللہ کے گھر میں. کہاں ہے علی؟ میں نے وعدہ جو کیا تھا اور رجب بھی پڑھوں گا. ماشاءاللہ, اگر آپ نے سنا تو فجر تک بھی پڑھوں گا. ماشاءاللہ, سلامت رہیں. سبحان اللہ. جب تک آپ کا جی چاہتے ہیں. بابا نوکری جو ہے, پھر نوکری پسند ہے تو نوکری اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. جب سردار راضی ہوں. علی کہاں ہے؟
کسی کو کوئی شک ہے؟ نہیں جسے نہیں شک وہ تو بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی کہاں آئے؟ علی آئے اللہ کے گھر میں، اور یہ بھی پتا ہے کہ کیسے آئے۔ جو بندہ نہیں بول سکا اسے میں سمجھا دیتا ہوں، نوکر ہونے کی حیثیت سے علی کی اماں اللہ کے گھر کے قریب آئی، یوں بلا تشبیہ کعبے کی دیوار پھٹی۔ قدردان چہرے تشریف فرما ہے نا، زندہ باد اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ علی کی اماں اللہ کے گھر کے قریب آئی، تاریخ اس بات کی گواہ، کسی بھی فرقے کو اس بات کی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ علی کی اماں اللہ کے گھر میں آئی، بلا تشبیہ کعبے کی دیوار پھٹی، بی بی اندر داخل، دیوار پھر سے جڑ گئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں، کسی کو کوئی پریشانی، سارے ہی مانتے ہیں کہ دیوار پھر سے جڑ گئی۔ پھر میں دھیمے لہجے میں بڑا جملہ، میرے اللہ اگر تو نے علی کی اماں کو اپنے گھر میں لانا تھا، اگر تو نے علی کو بھی اپنے گھر میں لانا تھا، ماشاءاللہ تو پھر جو تیرے گھر کا دروازہ ہے، سبحان اللہ اچھا مہمان نوازی کا تقاضا کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آیا ہوں ذات بھائی کے گھر، آپ نے کیا دیوار تلوائی مجھے اندر لے کے جانے کے لیے؟ میزبان تھا اللہ، مہمان تھی علی کی اماں، دیوار پھٹی، علی کی اماں اندر داخل، دیوار پھر سے جڑ گئی۔ میں نے کہا میرے اللہ مہمان نوازی تو ایسی ہوتی ہے، ہم نے جو دنیا میں دیکھا کہ جو بھی آئے گھر کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اسے بلایا جاتا ہے، حالانکہ تیرے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی بھی انہی کے گھر تھی۔ کھا گئے سبحان اللہ کھا گئے جملہ جو نہیں بولے، جنہیں پتا ہے جس کے نام سے منصوب ہے یہ امام بارگاہ، جنہیں پتا ہے کہ جب علی کی اماں آئی تو متولی کعبہ کون تھا اس وقت۔ زندہ باد، مولا آپ کی معرفت میں اور جاتا۔ میرے اللہ تیرے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی بھی انہی کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، تو دروازے سے بلا لے۔ بہت قیمتی جملہ صاحب بھائی، میں نے جہاں بھی پڑھا نا واللہ بخدا میں مایوس کسی ممبر سے نہیں پڑھا، جملہ میں نے پڑھا پھر مجھے نہیں پتا میرے مجمع نے کتنی دیر داد دی، اللہ جانے سندھ میں کیسے یہ جملہ وصول ہوتا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھے، نا 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 نا، سندھ والوں ہو نہیں سکتا، بندہ غازی کا نوکر ہو، علی کا حوبدار ہو، علی کا چاہنے والا ہو، علی کا عاشق ہو، جنہی حبیبی ہاتھ اٹھا سکا، علی کا بندہ موالی ہو، علی کا چاہنے والا ہو، علی کا نوکر ہو، دل کی دھڑکن میں علی بس رہا ہو، بندہ جملہ سن کے چپ رہ نہیں سکتا، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں اس دہلیز پہ آ کے ہاتھ اٹھانا، زبان ہلانا، سر ہلانا تو دور کی بات، جو معرفت والے بیٹھے ہو اس دہلیز پہ آ کے سانس لینا بھی عبادت ہے۔ بولے وہ بندہ جس کے اندر علی بس رہا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ اگر تو نے مہمان نوازی کرنی تھی، علی کی اماں کو لانا تھا، علی کو اپنے گھر میں اتارنا تھا، میرے اللہ پھر اپنے گھر کے دروازے کے ذریعے بلاتا، حالانکہ تیرے گھر کے دروازے کے تالے کی چابی بھی ابو طالب کے پاس تھی، علی کے بابا کے پاس تھی، جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا، اللہ جانے مغرور ہوگا یا مجبور ہوگا جو علی کے ذکر پہ نہیں بولا۔ جو بندہ میرے سامنے علی کا نوکر بیٹھا ہے، میں نے کہا میرے اللہ دروازے سے بلاتا، آواز پروردگار رہی اے محسن تجھے نہیں پتا، اگر میں علی کی اماں کو، علی کی اماں کو، علی کی اماں کو دروازہ کھول کے بلاتا، قیامت تک کے لیے لوگ کہتے اپنی مرضی سے آئی ہے، اپنی مرضی سے آئی ہے، اپنی مرضی سے آئی ہے، اب بھی نہ بولو پھر میں جانوں یا میرا مقدر جانے، آواز پروردگار رہی محسن تجھے نہیں پتا، میں اپنے گھر کی دیوار کو کھلوا کے علی کی اماں کو لا کے، علی کو اپنے گھر لا کے دنیا کو بتا رہا ہوں عقیدے درست کرو، اپنی مرضی سے نہیں آئی، اللہ کی مرضی سے آئی ہے۔ تو مست کلندر کعبے کا گوہر، جبریل کا ٹیچر، ہم سب کا مولا، سراغلے بولو نعرہ حیدری حیدری ہدیہ سلوہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، جیو سلامت رہو۔ آپ کی حیاتی ہو، امام زمانہ جی، امام زمانہ سلامت رکھیں، مولا آپ جیسے خوبصورت چہروں کو سلامت رکھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر دروازے کا ذریعہ ہے
کیونکہ اس بات کو تو ہر کوئی مانے گا نا، دیوار خود بخود نہیں ٹوٹی۔ اچھا چل کی گود میں ایک نبیوں کا سلطان پڑے۔ اگلا جملہ میں نے پڑھنا ہے، یوں مودت آل محمد کی رونق بندوں کے چہروں پہ نظر آ جانی ہے۔ کون سا بندہ کہاں کا معرفت کے کس زینے پہ تشریف فرما ہے۔ قربان کر دوں اپنی ساری زندگی ابو طالب کی گود پہ۔ کیسی فضیلت والی وہ گود ہے کہ جس کی گود میں ایک نبیوں کا سلطان پلا، دوسرا ولیوں کا سلطان پلا۔ اچھا بات سلطانوں کی آ گئی، بات سرداروں کی آ گئی، تو پھر میں جملہ اور بدل دیتا ہوں۔ لطف آئے تو پھر دل سے دعا دیجئے گا، اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو سندھ والوں اتنا ہی کم ہے۔ بڑا اچھا بولے آپ، بڑی اچھی داد دی آپ نے، بڑا اچھا استقبال کیا۔ اب جملہ سمجھ کے سن کے پھر بولیے گا، اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے زمین پہ جنت کے سردار کو بھیج دیا۔ چلے میں آسان کرتا ہوں اور آسان کرتا ہوں، اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی سائیں کم ہے کہ رب کعبہ نے، آسان کرتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھیں میری بات کو۔ اللہ کا جتنا بھی ذات پہ شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ خالق جنت نے زمین پہ مالک جنت کو بھیج دیا۔ جسے خالق جنت اور مالک جنت کے فرق کا ہی نہیں پتا، پھر اللہ جانے وہ مجھے دعوت کیا دے گا۔ اس نے زمین پہ جنت کے مالک کو بھیج دیا، خالق وہ تھا۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ جشن میں آئے ہوا چھوٹا بچہ بھی سمجھے۔ میں کوئی گھر بنواؤں، پیسہ خود خرچ کروں، مزدور خود لگواؤں، زاہد بھائی آ جائے، محسن بھائی یہ مجھے فروخت کر دیں، فروخت ہونے کے بعد مالک میں نہیں۔ بڑے پڑھے لکھے اور بشعور چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے۔ پھر مالک وہ ہوتا ہے جو اس گھر کو خرید لے۔ عزت سیدہ کی قسم ہے، خرید لی ہے حسین نے اللہ کی جنت۔ اللہ نے زمین پہ جنت کے سردار کو بھیج دیا۔ اب لطف آئے گا جملہ پڑھنے کا، جو حسین کے نوکر بیٹھے ہیں، کتنا بڑا نصیب ہے اچھا ہمارا کہ ہم نے جسے سردار مانا وہ اکیلا خود ہی سردار نہیں، بیٹھے ہوئے چلے گئے ہو۔ زندہ باد زندہ باد جتنا بولیں گے اتنا پڑھنے کا لطف آئے گا، کیونکہ اکثر آپ نے سنا ہے، ماؤں کی گود سے سنا ہے، جشن سنے نہیں جاتے جشن منائے جاتے ہیں۔ مجھے پتا چل جائے گا کس کا ہاتھ اٹھا ہے، جملہ کس کے سر سے گزرا ہے، کس کے دل میں اترا ہے۔ ماسٹر صاحب سارا مجمع بھی چپ کر جائے، آپ کا تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گیا، میں کہوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ اپنی زندگی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک بھی کوٹ غلام حسین لگاری میرپور متھیلو والو اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جو اس نے ہمیں ہمارا مرشد حسین دیا ہے، جو اس نے ہمیں ہمارا پیر حسین دیا ہے، جو اس نے ہمیں ہمارا سردار حسین دیا ہے۔ بھئی سردار سندھ میں نہیں سمجھا جائے گا، پھر یہ سردار کا لفظ دنیا کے کس کونے میں سمجھا جائے گا؟ جسے پتا سردار کی اہمیت کیا ہوتی ہے، سردار کہتے کسے ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے اپنے سردار مولا حسین کو سلامی پیش کرے گا۔ خوش نصیبی ہے ہماری، ہم نے جسے سردار مانا ہے وہ اکیلا ہی سردار نہیں بلکہ وہ ایسا سردار ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار۔ زندہ باد، کیا خوبصورت ماحول بن گیا۔ زندہ باد، مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے، دل راضی ہو گیا ہے، مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، ہم نے اسے سردار مانا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو، 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ کو کروڑے سجدے ساری زندگی بھی کرتے رہو۔ حسین کے نوکرو زاہد بھائی پھر بھی سجدے ادا نہیں شکرانے کے ہو سکتے جو اس نے ہمیں ہمارا مرشد حسین دیا ہے، جو اس نے ہمیں ہمارا پیر حسین دیا ہے، اور ایسا سردار ہے سندھ والو ہمارا پیر حسین جو اکیلا خود ہی سردار نہیں بلکہ یہ ایسا سردار ہے، اب سارے بولیں گے تو پڑھنے کا لطف آئے گا، یہ ایسا سردار ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جس کا پاپا ولیوں کا سردار ہے، جس کا بھائی جوانانے جنت کا سردار ہے، جس کا ہاتھ اس جشن میں معاشر جی ابھی بھی نہیں اٹھا، جس کی ماں عورتوں کی سردار
جس نے 3 شعبان کو نبی کی آغوش میں آ کے دنیا کو سمجھایا اگر کسی نے دنیا و آخرت کی سرداری لینی ہو حسین سے دوری سے نہیں ملتی، حسین کے جھولے کی ڈوری سے ملتی ہے۔ آپ کی حیاتی ہو، میں تو نوکر ہوں، میں تو ملنگ ہوں، کوئی خطیب نہیں، کوئی علامہ نہیں، میں صرف آل محمد کا ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے، بڑا خطیب ہونے کی حیثیت سے نہیں، میں حسین کے عاشقوں کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ جو معرفت والے بندے تشریف فرمائیں۔ اچھا ایک کرشمہ بتاؤں حسین کا، پنجاب سے آئے ہوئے اس نوکر کی گفتگو کا لطف بھی آ رہا ہے؟ اچھا اگر لطف آ رہا ہے تو پھر ایک معجزہ دکھاؤں حسین کا، زندہ معجزہ، جو معجزہ سن کے یوں عشق حسین بندوں کے چہروں پہ نظر آئے گا۔ کون سا حسین کا نوکر حسین کو کس معرفت کے زینے پہ جا کے مانتا ہے؟ اب چپ نہ ہونا، اب